أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور خواتین اسلام، آج کی جمعہ کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ کیا یہ دلیل ہے یا بدعت کا بہانہ. کیونکہ سماج اور معاشرے کے اندر لوگ بدعت کو سنت ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. دلیل پوچھو تو کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، دلیل پوچھو تو کہتے کہ کرنے میں حرج کیا ہے، دلیل پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے آئے، دلیل پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہم غلط ہی کیا کر رہے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے. اور دلیل پوچھو تو گمراہ کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، یہ گمراہ ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، یہ گستاخ رسول ہے. اس طرح کی باتیں کہہ کر کے لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو یہی باتیں بتانے والا ہوں کہ لوگ کس طرح سے بدعت کو سنت ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے پیش کرتے ہیں. سماج اور معاشرے کے اندر آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ لوگ بدعت کو سنت ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے، اس میں برائی کچھ بھی نہیں ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور یہ بار بار کہتے ہیں، ہر ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا مقصد اچھا ہے، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں نا، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمارا مقصد اچھا ہے، نیت اچھی ہے. تو آئیے اس بارے میں ہم آپ کو دو حدیثیں سناتے ہیں اور دیکھیے کہ صحابہ کرام نے کس قدر اچھی نیت کا ارادہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمارا مقصد بہت اچھا ہے، ہمارا نیک ارادہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے روکا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، ہماری ماؤں کے پاس آئے اور ان تینوں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات میں کی جانے والی عبادتوں کے بارے میں پوچھا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بہت ہی مشہور و معروف بات ہے یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں کیا کیا کرتے ہیں، کیسی کیسی عبادتیں انجام دیتے ہیں. جب ان تینوں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں خبر دی گئی تو یہ گھبرا گئے، پریشانی میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو معمولی انسان ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغفور ہیں، معصوم عن الخطا ہے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کتنی زیادہ عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں تو خوب عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک صحابی رسول نے کہا کہ اب سے میں رات بھر نہیں سوؤں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی اچھی نیت ہے، رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی رسول نے کہا کہ میں جو ہے دن بھر روزہ رکھوں گا اور افطاری میں کبھی نہیں کروں گا، یعنی زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا ارادہ، روزہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تیسرے صحابی رسول نے کہا کہ میں جو ہے شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا، یہ بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا۔ سبحان اللہ، کیا نیک ارادہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ صحابی رسول نے کہا کہ میں گوشت ہی نہیں کھاؤں گا آئندہ سے، بس اللہ کی عبادت و بندگی کروں گا۔ ایسا بول کر کے یہ لوگ چلے گئے، تینوں صحابہ کرام چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہوں، تم سب سے کہیں زیادہ میرے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے۔ لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں، میری بیوی بچے بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سنیے ذرا غور سے اور اپنے دل کے دریچے کو کھول لیجئے اور لوگوں کو بتلا دیجئے وہ مشہور ٹکڑا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو ہم اور آپ خطبہ نکاح کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ کو یاد بھی ہوگی وہ حصہ۔ اسی موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پوری حدیث سن لی، ذرا غور کیجئے اور خود فیصلہ کر لیجئے کہ ان تینوں صحابہ کرام نے کیا غلط کہا تھا۔ اچھا ہی تو ارادہ تھا، نماز پڑھنا غلط ہے، روزے رکھنا غلط ہے، کچھ غلط نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ پھر لوگ جو ہے بدعت کو انجام دے کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت اچھا، ہم غلط کیا کر رہے ہیں، ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں نا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ یہ بتلائیے۔ چلے اس سے بھی آگے اور ایک میں دوسری حدیث سناتا ہوں، سنن دارمی کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 210 ہے، یاد رکھ لیجئے۔ حضرت عمرو بن سلمہ حمدانی کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر ہم ڈیلی روزانہ فجر کے وقت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر وہ فجر کی نماز کے لیے جب نکلتے تو ہم ساتھ میں نکلا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے انتظار میں وہ بھی ان کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ جب وہ نکلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابھی مسجد میں ایک عجیب و غریب کام دیکھا ہے، لوگوں کو کرتے ہوئے، منکر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے خیر ہی دیکھا ہے، غلط کچھ نہیں دیکھا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ میری باتوں پر آپ غور کیجئے کہ میں نے اچھا ہی دیکھا، الحمدللہ دیکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے یہ دیکھ کر کے آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس کنکریاں ہیں، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو وہ لوگ پڑھتے ہیں، کنکری گنتے ہیں۔ پھر کہتا ہے ایک آدمی کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ بھی پڑھتے ہیں، کنکریاں گنتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو وہ بھی پڑھتے ہیں اور کنکری گنتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا کہ آپ ان سے کہتے کہ بھائی اس طرح سے نہ کرو اور اپنی گناہوں کو شمار کرو، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہ ہوں گی۔ خیر یہ بات کرتے ہوئے مسجد میں آ گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک حلقے کے پاس جا کر کے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم جو ہے اللہ کی تصویر بیان کریں. سنیے ذرا غور سے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آج لوگوں نے دین کو مذاق بنا لیا. ہم جو ہے ہماری نیت اچھی ہے، ہم جو ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں، بولتے رہتے ہیں نا. تو آپ یہ حدیث سنا دیجئے گا، سنن دارمی حدیث نمبر 210، یاد رکھ لیجئے. کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تسبیح گن رہے ہیں 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ ویحکم یا امت محمد، کہ اے امت محمد تمہاری ہلاکت و بربادی ہو. اللہ اکبر. دیکھیے کہا کہ تمہاری ہلاکت و بربادی ہو. تم لوگ کس طرح سے ہلاکت کی طرف بدعت کے راستے پر چل پڑے؟ کیا تم جو ہے یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے بہتر راستے پر تم ہو، یا بدعت کا ایک راستہ تم کھول رہے ہو؟ ابھی تمہارے درمیان میں بکثرت صحابہ کرام موجود ہیں. ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برتن بھی ٹوٹے اور پھوٹے نہیں ہیں، برتن بھی موجود ہے. اتنی کثیر تعداد میں صحابہ کرام بھی ہے، پھر بھی تمہارے اندر اتنی جلدی بدعت آ گئی، تم نے نیا راستہ تلاش کر لیا. ان لوگوں نے کیا کہا سنیے ذرا غور سے. کہا کہ ما اردنا الا الخیر، کہ صحابی رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بھلائی کا ارادہ کر رہے تھے. کیا کہا؟ ہم تو بھلائی کا ارادہ کر رہے تھے. ہم نے سوچا اس طرح سے کریں گے، نیکیاں کمائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، ثواب کمائیں گے. جب ایسا انہوں نے کہا کہ ہم نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو بھلائی کا ارادہ کریں گے، جو نیکی کا ارادہ کریں گے، جو نیک کام کریں گے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. دیکھیے کیا ان لوگوں نے کچھ غلط کیا تھا؟ مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے تھے. کیا سبحان اللہ کہنا غلط ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنا غلط ہے؟ کیا اللہ اکبر کہنا غلط ہے؟ بولیے. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا اور ٹوکا، کہا یہ نیکی کام نہیں ہے، تم نے ایک الگ طریقہ ایجاد کر لیا. ہم بھی لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی نیکی وہ نہیں جو ہم کو اچھا لگے، نیکی وہ نہیں جو ہمارے دل کو اچھا لگے، یا پھر ہمارے جی میں جو من میں آئے وہ کر لے. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہ ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو یہ کہنا کتنا غلط ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. اس میں غلط کیا بولتے کہ نہیں بولتے؟ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں میرے بھائیوں. کیا کہتے ہیں کہ ایسا کرنے میں حرج کیا ہے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ سنیے ذرا غور سے، اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے میرے بھائیوں. کہتے ہیں کہ ایسا کرنے میں حرج کیا ہے؟ ہم غلط ہی کیا کر رہے ہیں؟ یہ جملہ بہت بولتے ہیں، حرج کیا ہے؟ حرج ہے، ہر اس کام سے حرج ہے جس کے کرنے کا حکم جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں دیا. یاد رکھ لیجئے. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کرنے میں حرج کیا؟ حرج ہے، بہت جلدی بول دیتے ہیں. کوئی بھی بدعت ہے اس کو لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو سنت بتانا ہے، لوگوں کو اس پر عمل کرانا، تو بھائی کرو بھائی، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپشن بتا دیا جاتا، اور لوگ جو ہے سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کو گلے لگا لیتے ہیں. میرے بھائیو سنیے، اسی پر ایک حدیث سن لیجئے، ترمذی شریف کی روایت ہے. میں ہر بات کی دلیل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہونی چاہیے کہ لوگ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں موجود تھا، اور ایک آدمی بھی تھا. ایک آدمی تھا، اسے چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. کہ الحمدللہ تو چھینکنے کے بعد کہتے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اور سلامتی ہو، درود اور سلام ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر. ایسا کہا. کچھ غلط کہا؟ بولیے بھائی کچھ غلط نہیں ہے. اچھا یہ ہے. کہتے ہیں حرج کہاں ہے؟ دیکھیے سنیے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، میں بھی کہتا ہوں کہ درود اور سلام نازل ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن
میں بھی کہتا ہوں السلام علی رسول اللہ، درود اور سلام، درود شریف میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَلَيْسَ هَكَذَا، اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کہنا نہیں سکھلایا ہے۔ چھینکنے کے بعد ہمیں درود اور سلام پڑھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینکا ہے تو تم یہ کہو الحمدللہ ہی علی کل حال، یعنی اس حدیث کے اندر علی کل کا حال کا لفظ ہے۔ ہم اور آپ صرف الحمدللہ کہتے ہیں تو وہ بھی ہے، اور یہ اس حدیث کے اندر، یعنی جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں اس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ چھینکنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم الحمدللہ علی کل حال کہو۔ دیکھیے بھائی، اس آدمی نے صحابہ رسول کے سامنے میں کیا غلط کیا تھا؟ کچھ غلط نہیں کیا تھا، اللہ کی تعریف کی تھی، درود اور سلام پڑھا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حرج ہے، ایسا تم نہیں کر سکتے ہو، یہ کرنا غلط ہے، ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھلایا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بس اتنا ہی سکھلایا۔ اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی جتنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اتنا ہی کہا جائے، جتنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اتنا ہی عمل کیا جائے، اسی میں نجات ہے۔ اور یہی بات ہم اور آپ ہر خطبہ جمعہ کے اندر سنتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو انسان اللہ اس کے رسول کی اطاعت مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کچھ غلط کیا تھا؟ درود اور سلامی تو پڑھا تھا، لیکن کہا حرج ہے۔ جی ہاں میرے بھائیو، یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ کرنے میں حرج کیا ہے۔ ہر اس کام کے کرنے میں حرج ہے جس کی تعلیم نہ تو اللہ نے دی ہے اور نہ ہی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور ایک جملہ بولتے ہیں، سنتے جائیے، میں 7 باتیں ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا کے لایا ہوں، دیکھیں کتنی باتیں ہوتی ہیں، 10 منٹ بچا ہے۔ اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ نہیں، منع کہاں ہے، دلیل لاؤ۔ بھائی دلیل کس بات کی دی جاتی ہے؟ جو چیز ثابت ہے اس کی دلیل دی جاتی ہے، اور جو چیز ثابت ہی نہیں ہے اس کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک کو یہی بول کر کے گمراہ کر دیتے ہیں، دلیل منع کہاں ہے، بتلاؤ منع کہاں ہے؟ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنا منع ہے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ کس قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، درود کی مجلس نہیں لگا سکتے؟ کس قرآن حدیث کے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ویسا نہیں کر سکتے؟ بڑا جلدی بول دیتے ہیں۔ اگر اس کو اصول بنا لیا جائے نا تو دین اسلام یہ کوئی اسلام مذہب نہیں رہے گا، یاد رکھ لیجئے، یہ تو مذاق بن جائے گا۔ جی ہاں میرے بھائی، مذاق بن جائے گا یہ کہ بھائی منع کہاں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال، کچھ مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، اب اذان دینے کے بعد جو ہے کہنے لگے اللہ اکبر، آخری جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب مؤذن صاحب اثر سے کیا کرے کہ جب اذان ختم کرے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مؤذن صاحب کہیں کہ میں غلط کیا کر رہا ہوں، منع کہا ہے کہ محمد رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، مولوی صاحب دلیل دو۔ تو اب مؤذن صاحب کیا کریں گے؟ کیا بھی نہیں، مؤذن صاحب دیوانہ ہو گیا، وہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ پر ختم کر رہا ہے۔ کوئی انسان ہے نماز پڑھ رہا ہے، ابھی ایک رکعت میں مطلب ایک رکعت میں 1 رکوع ہے، اب کوئی انسان جو ہے 2 رکوع کرنے لگے، 2 سجدے ہیں 3 سجدہ کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ منع کہاں ہے؟ مولوی صاحب دلیل دیجئے، میں 2 رکوع کروں گا اور اب سے جو ہے میں 3 سجدے کروں گا، منع کہاں ہے ذرا بتلاؤ۔ اب ظہر کی، اب جمعہ کی ظہر تو کل ہے، اب جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اب جو ہے میں آہستہ پڑھانا شروع کر دوں، اب آپ لوگوں کو بولو مجھے منع کی دلیل لاؤ، میں آپ سے آہستہ پڑھاؤں گا، تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں کہ نہیں، احمقانہ باتیں ہیں کہ نہیں ہیں کہ بھائی انسان شریعت کے خلاف کرے اور یہ کہے کہ منع کہاں ہے، دلیل لاؤ؟ یہ تو عقل سے پیدل والی بات ہے نا۔ جو اس طرح کی حرکت کرے گا اور کہے گا کہ منع کہاں ہے، یہ تو احمقانہ باتیں، بیوقوفانہ باتیں۔ اور اگر کوئی انسان اس بات پر بضد ہے کہ نہیں مجھے دلیل دیجئے، تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اب جو ہے قرآن مجید کھولی، اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو،
کیا یہ آگے بڑھنا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کچھ آگے بڑھا لیا جائے، اپنی طرف سے عمل کر لیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ منع کہاں ہے بتلاؤ؟ اللہ سے آگے بڑھنا نہیں ہے، ہر بات کے اندر یہی باتیں آ جاتی ہے۔ تو آپ یہ مثال دیجئے کہ منع کہاں ہے، تو آپ یہ دلیل دیجئے مغرب کی 3 رکعت نماز ہے، اب کوئی انسان 4 رکعت پڑھنا شروع کر دے، اب بولے گا مولوی صاحب منع کی دلیل کہاں ہے، 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے اس کی دلیل کہاں ہے بتلاؤ؟ آپ کہیں کیا بھی نہیں، مینٹل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اسے ہاسپٹل لے جانا بولیں گے۔ یہ دین کو لوگوں نے مذاق بنا لیا میرے بھائیوں، دین کو لوگوں نے بچے کا کھلونا سمجھ لیا کہ جو من میں آیا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی منع کہاں ہے بلا بتلاؤ۔ تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور یہ تو قرآن کی بات ہوئی۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی انسان ایسا کام کرے، جو کوئی انسان ہمارے دین کے اندر ایسا کام کرے جس کے اوپر لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو مردود ہے۔ دیکھ لیے پھر یہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جو ہے بتلا دیا ہے، ایک نمونہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلا دیا ہے ناپنے کا، ماپنے کا، تولنے کا، کہ بس دیکھ لو جس کام کے اوپر میرا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی نکیر کی جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، وہ اس لائق ہے کہ مسلمان اس عمل کو چھوڑ دے۔ یہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ پھر یہ کہنا کہ منع کہاں ہے بتلاؤ، کتنی غلط بات ہے۔ دیکھیے لوگوں کو ایسا یہ کرتے نا، سوچئے مت۔ اب منع کے بعد اور ایک بات آنے والی ہے، ہمارے شہر کے اندر لوگوں کو ڈرا دیتے کہ اہل حدیث مساجد میں نہیں جانا، تو گمراہ ہو جاؤ گے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اہل حدیث مساجد میں گئے تو تم سیدھا جہنم کے اندر، ایسا بولتے۔ یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ کتنا بڑا جھوٹا الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی پناہ، کتنا بڑا جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو بتلائیے اہل حدیث مساجد کے اندر آزان نہیں ہوتی ہے؟ کیا اہل حدیث مساجد کے اندر یہ بات نہیں کہی جاتی ہے کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہی جاتی ہے کہ نہیں کہی جاتی؟ بھائی شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ پھر کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہم اگر کوئی اس طرح کی بات کہیں تو آپ اسے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک جمعہ تم آ کر کے دیکھو ہماری مسجد میں۔ اور ہماری دعوت یہی ہے کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اہل حدیثوں کے اوپر، یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ایسے لوگ بس ایک جمعہ آ جائے ہماری مسجد کے اندر اور دیکھ لے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنی مرتبہ نام لیتے ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں۔ سوائے قال اللہ اور قال رسول کے تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ درس میں آ جائے، چلو بھائی جمعہ کے دن نہیں آنا چاہتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد درس ہوتا، اس وقت آ جائے، درس حدیث پیش کیا جاتا ہے، چلو اس وقت بھی نہیں آ سکتا ہے، فجر کی نماز میں آ جائے، درس قرآن ہوتا ہے، کم سے کم معلوم تو کرے، کوئی انسان جائزہ تو لے۔ لیکن لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان ساتھی آ رہے تھے، لوگ بھی کیسے کیسے حرکتیں کرتے تھے، بیچارے یہاں نماز پڑھے تھے، ایک آدمی فوٹو کھینچ کر کے اس کے بڑے بھائی کو بھیج دیا، دیکھ تیرا بھائی ٹونڈا بن گیا۔ اب لو اسے ایسا ڈرایا کہ دیکھ ہمیں مسجد ہے نہیں بول سکتا، ایسا ڈرایا بولے تیرا پورا سامان باسن گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ بیچارہ ڈر کے مارے آنا چھوڑ دیا۔ وہ ایسی حرکت ایسے لوگ کام کرتے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر ہمارے محلے میں، مسلمانوں کے محلے میں، سنیے گا میری باتوں کو، لوگوں بتلا دیجیے گا، انسان کو اختیار ہے جس راستے پر چلے، ہمیں اسے کیا مطلب ہے، بدعت کے راستے کو اپنا لے یا سنت کے راستے کو اپنا لے۔ لیکن ذرا میری باتوں پر غور کیجیے گا، اگر مسلمانوں کا محلہ ہے، پورے مسلمان لوگ ہیں، اگر شراب کی دکان کھل جائے، زنا کا اڈا کھل جائے، ڈانس کا اڈا کھل جائے، کیا کہ بولتے اسے، وہ کلب وغیرہ ہوتا وہ کھل جائے، کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہوگا، کسی مسلمان کو پرابلم نہیں ہوگی، اسے مزہ آئے گا نا۔ لیکن اگر اسی محلے میں اہل حدیث مساجد کی بنیاد رکھ دی جائے، مسجد اللہ کا گھر اگر مسجد کی بنیاد رکھ دی جائے تو پورے محلے والے پورے جو ہے نا آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، مسجدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ بس اوقات تو مساجدوں کے اندر کیا کہتے ہیں کہ پیشاب کر دی گئی ہے، حکومت کا سہارا لے کر کے مسجدوں کو توڑ دیا گیا۔ توڑنے کے بعد کہا جاتا دیکھیے شراب
کے اڈے بن رہے ہیں کوئی اعتراض نہیں، زنا کے اڈے ہیں کوئی اعتراض نہیں، مسلمان بچے دارو پی رہے، مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن اگر ایک اہل حدیث مسجد اگر اوپن ہو جائے تو دیکھ لیجئے لوگوں کو کتنا جو ہے پرابلم ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہیں بھلا بتلائے، آپ لوگوں کو بتلائے، پیغام دیجئے میرے بھائیوں۔ یہ سماج اور معاشرے کی حالت ہے، لوگوں کا ایمان کہاں گیا، لوگوں کا دین کہاں گیا؟ کیا ہمارا دین یہی سکھاتا ہے؟ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ دین پر چلنے والے ہم ہی ہیں، کہ عاشق رسول ہم ہی ہیں، کہتے ہیں، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، دلیل دے دو۔ ابھی اس سے بھی آگے بڑھ جائیے میرے بھائیوں۔ سب سے آخری بات سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور بھی بہت ساری باتیں، مشہور اور معروف بات ایک یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ کرنا غلط ہے، بدعت ہے، تو مسجد سے مائک کا اذان دینا بھی بدعت ہے، مسجد سے مائک سے اذان دینا بھی بدعت ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہ فین لگانا، اے سی لگانا، یہ بھی بدعت ہے، یہ مسجد میں واچ لگانا، یہ بھی بدعت ہے، ایسی مسجد بنانا، یہ بھی بدعت ہے۔ اور تو اور کیا بولتے ہیں، تمہارا پیدا ہونا بھی بدعت ہے، یہ لیجئے، کہے کہ تم تو نبی کے زمانے میں نہیں تھے، تم تو اب پیدا ہوئے، تو تمہارا پیدا ہونا بھی غلط ہے۔ کہتے قرآن کے اوپر زبر سے لگانا بھی بدعت ہے۔ اس کے بعد وہی پوائنٹ اگر ہوگا تو بتلا دوں گا۔ دیکھیے لوگ کیسی کیسی باتیں جو ہے بتلاتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں۔ بھائی دیکھیے یہ کہنا کتنا غلط ہے، ذرا سنیے اور سوچئے کہ مائک سے اذان دینا بدعت ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ اسپیکر پر اذان دینا بدعت ہے، اور اے سی اور فین لگانا بدعت ہے۔ یہ کہنا کتنا غلط، دیکھیے یہ مائک سے اذان دینا، یہ فین، یہ اے سی، یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ بولیے بھائی، اس کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ یہ تو دنیا ہے نا، یہ تو دنیا ہے۔ دین اور دنیا دونوں کو ملا کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو شک اور شبہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بھائی اب ہمارے باپ دادا جو ہے بغیر مائک کا اذان دیتے تھے، لیکن اذان تو وہی دیتے تھے نا جو اذان کے کلمات ہم اور آپ دیتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے تھے تو اسی طرح سے پڑھتے تھے جیسے ہم اور آپ مائک میں پڑھتے ہیں۔ اضافہ تو انہوں نے نہیں کیا نا۔ آج مائک ہے، کل ہو کر کے پتہ نہیں کیا آ جائے گا، یہ آئی کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے ایجادات ہوں گے دنیا کے اندر۔ سنیے قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیاوی معاملات میں اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، کہا کہ تم اپنے حساب سے جس طرح سے چاہو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ جی ابھی میں آپ کو دلیل دوں گا، لیکن دین کے بارے میں نہیں۔ ہاں دین کے بارے میں اللہ نے لگام لگا دی ہے، کہا دین میرا ہے، کہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ کہا یہ دین میرا ہے، دنیا کے بارے میں تم آزاد ہو۔ اب دیکھیں دین کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، سنیے اور یاد رکھ لیجئے۔ اللہ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، دین مکمل ہے، یاد رکھ لیجئے۔ دین میں کسی بھی قسم کی کمی اور بیشی کی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے دین کے بارے میں کہا۔ دنیا کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، سنیے۔ اللہ نے کہا دنیا کے بارے میں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ اے لوگوں یاد رکھنا میں اس کائنات میں تمہیں بہت ساری اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں اس دنیا کے اندر تمہیں بہت ساری نشانیاں اور عجائبات دکھلاؤں گا، خود تمہاری ذاتوں کے اندر بھی۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی لوگوں نے 7 گلیکسی ہی کو پایا، پتہ نہیں کتنے ہزار گلیکسی ہے۔ اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر میں تم کو بہت ساری نشانیاں دکھلاؤں گا تمہاری ذات کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری ذات کے اندر نشانیاں دکھلائے گا۔ اب وہ مثال کے طور پر پہلے صرف ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، سردی بخار درد ہو یہ وہ سب دیکھتا تھا۔ اب کیا ہے، انگلی کا ڈاکٹر الگ، چمڑے کا ڈاکٹر الگ، گوشت کا ڈاکٹر الگ، ہڈیوں کا ڈاکٹر الگ، رگ کا ڈاکٹر الگ، خون کا ڈاکٹر الگ، آنکھ کا ڈاکٹر الگ، کان کا ڈاکٹر الگ، ناک کا ڈاکٹر الگ، پیر کا ڈاکٹر الگ، حلق کا ڈاکٹر الگ، سر کا ڈاکٹر الگ، بال کا ڈاکٹر الگ، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ڈاکٹر الگ ہے۔ اللہ نے یہی تو کہا کہ میں تمہیں دنیا میں بہت کچھ دکھاؤں گا۔ ابھی دنیا بہت کچھ دیکھے گی۔ دیکھیے اللہ نے دنیا کو ہمیں آزاد چھوڑ دیا، کہا اپنے حساب سے تم کر سکتے ہو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن دین کے اندر نہیں۔ اللہ نے کہا یہ میرا دین ہے، تمہارے باپ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا دین ہے۔ میں نے دین کو تکمیل کر دیا، میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر،
آئیے ایک حدیث سنتے ہیں آخر میں، مسلم شریف کی روایت ہے اور ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ یہ حدیث سے کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو ہے صحابہ کرام کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجور کی کھیتی کرتے تھے۔ تو ایک عجیب و غریب کام کیا کرتے تھے کہ جھاڑ کے اندر بھی میل فیمیل ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے، ہر پودے کے اندر۔ قرآن نے برسوں پہلے بتلا دیا تھا، سائنس اب مان رہی ہے، گھاس پھوس یہ جتنے بھی ہیں نا، ہر ایک کے اندر میل فیمیل ہوتا ہے۔ تو کھجور کے اندر بھی میل فیمیل ہوتا ہے۔ تو مدینہ کے اندر صحابہ کرام کیا کرتے تھے، نر کھجور کا ایک پھاٹی لیتے اور مادے کھجور کے جھاڑ میں ملا دیتے تھے، اس سے بہت زیادہ کھجور کی پیداوار ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ، اگر تم لوگ یہ کام نہ کرو تو بہت اچھا ہے۔ کیا کہا؟ اگر یہ کام تم لوگ نہ کرو تو بہت اچھا ہے، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، نہیں کیا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے تھے اور مان لیتے تھے، چھوڑ دیا۔ ایسا ہوا کہ جب فصل کٹنے کا وقت ہوا تو پورے کھجور خراب، رتی کھجور، اس میں کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں، پورے سڑے ہوئے کھجور، اس میں کھانے کے لائق نہیں، پورا نقصان ہو گیا صحابہ کرام کا۔ تو صحابہ کرام جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع سے ایک جملہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اذا کان شیئا من امر دنیاکم فشأنکم بہ، کہ میرے اصحاب سنو، اگر تمہارے دنیاوی معاملات ہے تو تم اسے اپنے حساب سے انجام دے دو۔ کیا کہا؟ اذا کان شیئا من امر دنیاکم، اگر تمہارے کسی دنیاوی معاملات ہے، کھیتی باڑی کا تعلق ہے، یہ میک، یہ فریج، اے سی، کولر، یہ سب کا تعلق ہے تو تم بہتر جانتے ہو، کر لو۔ وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ، لیکن اگر دین کی بات ہو، لیکن اگر دین کا معاملہ ہو، جب اللہ اس کے رسول کی بات ہو، جب نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جب دین کی بات آ جائے، جب ثواب کی بات آ جائے، جب اجر کی بات آ جائے، الیہ، تو میرے پاس آنا۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ اس کے رسول نے ہمیں کہہ دیا ہے، اور مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ انتم اعلم بامر دنیاکم، دنیاوی معاملات کو تم لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اللہ اکبر! دیکھ لیجئے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا۔ لوگ دین اور دنیا کو ایک ساتھ گھسا دیتے ہیں۔ بھائی جو بھی انسان کوئی عمل کرتا تھا وہ ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بھائی اس کو، میک کو اور اے سی کو، فریج کو، کولر کو، اس سے دین سے کیا تعلق ہے؟ لیکن لوگ جو ہے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بس اتنا ہی۔ تو بہرحال میرے دوستو، پورے تقریر کا خلاصہ یہ ہوا، یاد رکھ لیجئے کہ یہ دین اللہ اس کے رسول کا ہے، یہ دین اللہ اس کے رسول کا ہے۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے سے جو چیز ثابت نہیں ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ سنت سنت ہی رہے گی، بدعت بدعت ہی رہے گی، لوگ کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن جو سنت ہے وہ سنت ہے، جو بدعت ہے وہ جو ہے بدعت ہے۔ اور قرآن اور حدیث پر عمل کیجئے، یہ نہ دیکھیے کہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے، کرنے میں حرج کیا ہے، منع کہاں ہے، اس طرح کی باتوں کو نہ دیکھیے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھیے۔ یہی پوری تقریر کا خلاصہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ مرتے دم تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔